بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 3 رمضان کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 6 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی 12 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن مجید جو ہے 27 رمضان کو نازل ہوا، اور تورات بھی رمضان ہی میں، تمام کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ تو اس میں کوئی راز اور حکمت تو ہوگی کہ اللہ کا کلام رمضان میں نازل ہو اور ہر کتاب رمضان میں نازل ہو، تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ رمضان اور قرآن میں کچھ مناسبتیں ہیں، مشابہتیں ہیں، ریزیمبلنس ہیں۔ پہلی مشابہت مناسبت تو یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب تک پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب روزے دار ہو، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ تو تلاوت کرنے والا جب تک تلاوت کرتا رہے رحمتوں کا نزول رہے گا، اور روزہ رکھنے والا جب تک افطاری کر نہیں لیتا، روزے کی حالت میں رہے گا، تو روزے دار کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستقل نزول رہے گا۔ ایک مناسبت تو یہ ہے۔ دوسری مناسبت وہ شفاعت کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید قرآن پڑھنے والے کی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور روزے دار کی شفاعت کرے گا۔ کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی فقط کتاب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بولی، اللہ نے پڑھا ہے، اس کو تلاوت فرمائیے۔ تو ایک وہ وقت تھا کوئی کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھا، فرشتوں نے سنا۔ اور آج جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عمل سے ایک تشبہ، ایک مناسبت سی مل جایا کرتی ہے۔ تو تلاوت قرآن میں پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے بھی قرآن مجید کو پڑھا، تو یہ تشبہ بالحق قاری قرآن کو مل جاتا ہے تلاوت قرآن کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پڑھا، اور آج قاری قرآن بھی جب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک انداز کا تشبہ بالحق نصیب ہو گیا تلاوت قرآن کی وجہ سے۔ اب روزے کی وجہ سے تشبہ بالحق کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، مشائخ کو، انہوں نے ایسے ایسے معارف لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو کھانے پینے سے بالکل مبرہ ہیں، پاک ہیں، اور روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو سحری سے لے کر افطاری تک کچھ دیر کے لیے کھانے پینے سے یہ رکا رہتا ہے، تو اس کو شان صمدیت کی بنا جو ہے نا، روزے کے اندر یہ شان صمدیت کی ایک وہ ہے، وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ ہیں، انسان بھی تھوڑے وقت کے لیے جب کھانے پینے سے دور ہٹتا ہے تو اس کو ایک مناسبت سی، مشابہت سی مل جایا کرتی ہے۔ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ نسخہ شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں نا، سینوں کی، ان کو یہ دور کر دیتا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کون سی بیماریاں؟ بخل، تکبر، نفسانیت، انانیت، حسد۔ تلاوت قرآن سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے انسان آداب کے ساتھ تلاوت کرے تو انسان کے دل کی میل اور گندگی، سینے کی میل اور گندگی تلاوت قرآن سے دور ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہم کچھ ارادے کریں۔ ایک ارادہ تو یہ کریں کہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک ارادہ یہ کریں کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ گزشتہ رمضان میں ہم نے جس نے جتنی کی ہے، اس رمضان میں اس سے زیادہ کریں۔
یہ ماہ جو ہے ماہ رمضان، یہ ماہ صیام القرآن ہے، یہ جو ماہ صیام ہے یہ شہر القرآن ہے، یہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ خاص احسان ہے۔ فرشتوں کے اندر آپ کو حیرت ہوگی، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاوت قرآن کر سکتے ہیں اور کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں لیکن تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ اب فرشتے چونکہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے نا، انہیں سننے کا بڑا شوق ہے۔ پوری زمین کے اوپر کہیں کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی مرد یا عورت قرآن پڑھ رہا ہو، یہ اس کا سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ ہے قاری قرآن پڑھ رہا ہے، فرشتے گزر رہے تھے، ایک نے دیکھا تو ادھر آگے قریب آ گیا، دوسروں کو آ جاؤ بھائی سارے آ جاؤ، تو بہت سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آسمان تک تانتا بن جاتا ہے، اور فرشتے اس کا توجہ سے قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں۔ قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کے قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا لیتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں قاری قرآن کے لبوں کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو ان کو شوق ہے قرآن کا، لیکن ایک انسان جو اچھا قرآن پڑھ نہیں سکتا نا، اس کو جو اچھے قاری کی کیسٹ مل جائے، سننے کے لیے تلاوت مل جائے، وہ بڑے شوق سے سنتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔